السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ہفتم جماعت ساتویں کی اردو درسی کتاب کا سبق نمبر 12 مرچ نامہ، جس کے لکھنے والے مصنف ہے خواجہ حسن نظامی، اس سبق کے سوالات اور جوابات کو بغور دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ کو اسے اپنی بیاض میں لکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ 1 نمبر کا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، خواجہ حسن نظامی کا اصل نام علی حسن تھا۔ 2 نمبر کا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کا کون سا اخبار آخر وقت تک جاری رہا؟ جواب، خواجہ حسن نظامی کا اخبار منادی آخر وقت تک جاری رہا۔ سوال نمبر 3، خواجہ حسن نظامی کی مشہور کتابوں کے نام لکھیے۔ جواب، غدر کے افسانے، گدگدیا اور سی پارہ دل خواجہ حسن نظامی کی مشہور کتابیں ہیں۔ 4 نمبر، خواجہ صاحب کے طرز تحریر کی خصوصیت بیان کیجیے۔ جواب، خواجہ صاحب کا طرز تحریر پر اثر، دلچسپ اور آسان ہے۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے اگلا سوال، جو سوال نمبر 5 کی شکل میں آتا ہے۔ دلی میں کس جگہ کی مرچی مشہور تھی؟ جواب، دلی میں پرانے قلعے کی مرچی مشہور تھی۔ 6 نمبر، ہرے پودے میں لال مرچی کیسی معلوم ہوتی ہے؟ جواب، ہرے پودے میں لال مرچی ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے سبز ساٹن میں لال لال پھول یا روشنی کے سبز جھاڑ میں سرخ رنگ کی کلمیں لٹکا کرتی ہیں۔ 7 نمبر، دلی والے ہری مرچی کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جواب، دلی والے ہری مرچی کو روکھی کھاتے ہیں یا کتر کر کچومر بناتے ہیں یا اچار میں ڈالتے ہیں۔ 8 نمبر، مرچوں کو کیسے سکھایا جاتا ہے؟ 8 نمبر کا سوال ہے، مرچوں کو کیسے سکھایا جاتا ہے؟ جواب، مرچوں کو ڈوروں میں پرو کر ہار بنا کر یا یوں ہی چھتوں اور زمین پر پھیلا کر سکھاتے ہیں۔ 9 نمبر، مرچ کے بیجوں کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ جواب، مرچ کے بیجوں کی شکل زرد گول گول سونے کی گنیوں کی سی ہوتی ہے۔ 10 نمبر، مصنف نے لال مرچ کو انسانی جسم کے کن اعضاء کے لیے مضر بتایا ہے؟ جواب، مصنف نے لال مرچ کو انسانی جسم کے معدے، جگر، مثانہ اور دل و دماغ جیسے اعضاء کے لیے مضر بتایا ہے۔ 11 نمبر، مصنف نے کیا عہد کیا ہے؟ جواب، مصنف نے عہد کیا ہے کہ خدا نے چاہا تو مرچ کو کبھی منہ نہیں لگائے گا۔ 12 نمبر، مصنف نے مرچ نامہ کیوں لکھا؟ جواب، مصنف کا اور مرچ کا برسوں کا ساتھ تھا اور اب مصنف نے مرچ کا استعمال ترک کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مرچ اسے بے وفا کہیں، اس لیے اس کی یادگار میں مصنف نے مرچ نامہ لکھا۔ اس کے بعد مختصر جواب لکھیے۔ 1 نمبر کا سوال ہے، مصنف نے مرچ کی کھال کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں؟ جواب، سکھانے کے بعد بھی مرچ کے رنگ و روغن میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ وہ سوکھ کر مرجھا جاتی ہے مگر چہرہ ویسا ہی لال دمکا کرتا ہے۔ کھال میں ایک طرح کی چمک اور شفافی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس شفافی کی وجہ سے ان کے اندر کے بیج نظر آنے لگتے ہیں۔ 2 نمبر، مصنف نے یہ کیوں کہا ہے کہ مرچ کھانے کی چیز نہیں ہے؟ جواب، مرچ کی رنگت میں بڑی دلکشی ہوتی ہے۔ سبز پودے پر سرخ مرچی بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے لیکن وہ صحت کے لیے مضر ہوتی ہے۔ ان کے استعمال سے معدہ، جگر، مثانہ اور دل و دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے میں کوئی حرج نہیں مگر اسے کھانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اگلا سوال جس کو کتاب میں نہیں دیا گیا ہے،
یہ مزید زیادہ سوال ہے، آپ لکھ لیں اس کو بیاض میں تو اچھا ہے۔ مرچ کے استعمال کے تعلق سے مصنف نے دلی والوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جواب: دلی والے اپنے کھانوں میں زیادہ مرچ استعمال کرتے ہیں۔ سالن میں لال مرچ نہ ہو تو دلی والے اس کی صورت پر نام دھرتے ہیں، نیلی پیلی شکلیں بناتے ہیں۔ جب تک منہ میں آگ نہ لگ جائے اور آنکھیں پانی میں نہ ڈوب جائے انہیں کھانوں کا مزہ ہی نہیں آتا۔ ان کا سالن اس قدر تیز ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ سالن ہی نہیں ہے بلکہ مرچوں کا اچار ہے۔ اس کے بعد میں جوڑیاں لگائیے۔ الف اور با 2 کالم دیے گئے ہیں۔ اس میں 1 نمبر ہے دلی، اس کی صحیح جوڑی ہے پرانے قلعے کی مرچیں۔ 2 نمبر ہے دکن، اس کی صحیح جوڑی ہے مرچوں کی زیادتی۔ 3 نمبر ہے قلمیں، اس کی صحیح جوڑی ہے روشنی کے سبز جھاڑ۔ چوتھے نمبر ہے سبز ساٹن، اس کی جوڑی میں لکھیں گے ہم لال لال پھول۔ 5 نمبر پر ہے شفافی، اس کے ساتھ میں ہم لکھیں گے مرچ کی کھال۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہمارا اس طریقے سے ہے عزیز طلباء و طالبات، اس سبق سے ہم معنی رنگ کی جوڑیاں تلاش کر کے لکھیے، جیسے سیاہ کالا۔ سیاہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کالا اور کالا یعنی کالا، تو اس کے ہم کو ہم معنی رنگ کی جوڑیاں لگانی ہے۔ تو جواب میں لکھیں گے لال، سرخ، پیلا، زرد، سبز، ہرا۔ اس کے بعد اگلا سوال دیا گیا ہے صحیح متبادل چن کر جملے مکمل کیجیے۔ 1 نمبر کھیتی کیاری کا نقشہ، الف دیا گیا قلعے کے قریب بالکل مٹ گیا، یہ جواب آئے گا اس کا۔ 2 نمبر ہے سالن کی رنگت کی، اس کے خالی جگہ میں آگے لکھیں گے با تعریف کی جاتی ہے۔ 3 نمبر ہے لال مرچ کا پودا، اس کے جواب میں لکھیں گے جیم 2.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ 4 نمبر دیا گیا ہے مرچ کے پیٹ میں با لکھیں گے بیج ہوتے ہیں۔ 5 نمبر یہ سالن ہے یا با، اس کا جواب لکھیں گے مرچوں کا اچار۔ اسی کے نیچے جوابات بھی دیے گئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر بتلا دیا ہوں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال اس طریقے سے ہے بچوں، مصنف کے مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت اپنے الفاظ میں کیجیے۔ یہ اس طریقے سے ہے، 1 نمبر دیا گیا یہ سالن ہے یا مرچوں کا اچار۔ 2 نمبر مگر دلی الہی تیری پناہ۔ 3 نمبر خبر نہیں مرچ میں یہ جوانی کہاں سے آ جاتی ہے۔ 4 نمبر پھر کیا مجال جو دھوپ سے ان کے رنگ و روغن میں فرق آتا ہو۔ 5 نمبر خدا نے چاہا تو اس فتنی کو کبھی منہ نہ لگاؤں گا۔ اس میں ہم اب جوابات کو دیکھیں گے۔ 1 نمبر کا جواب یہ سالن ہے یا، اس کا جواب لکھیں گے ہم سالن میں اتنی زیادہ مرچی پڑتی ہے اور سالن اس قدر تیز ہوتا ہے کہ کھانے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سالن ہے یا مرچوں کا اچار ہے۔ اس کے بعد میں 2 نمبر کا ہم لکھیں گے 2 نمبر اس طریقے سے مگر دلی الہی تیری پناہ، تو اس کا جواب اس طریقے سے لکھیں گے ہم کہیں لوگ سرے سے مرچ کھاتے ہی نہیں اور کہیں کالی مرچوں کا رواج ہوتا ہے، مگر دلی کے لوگ اتنی زیادہ مرچیں کھانے کے عادی ہیں کہ ان کے سالن کو چکھتے ہی آدمی اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ 3 نمبر اس طریقے سے کہ خبر نہیں مرچ میں یہ جوانی کہاں سے آ جاتی ہے، اس کا جواب ہم لکھیں گے مرچ کی سرخی کو مصنف نے جوانی کی سرخی سے تعبیر کیا ہے، چونکہ جوانی کے عالم میں چہرے پر نکھار ہوتا ہے، گالوں سے لالی جھلکتی ہے، اس لیے مصنف کہتا ہے کہ نہ جانے مرچ میں یہ جوانی کہاں سے آ جاتی ہے کہ ہمہ وقت سرخ ہی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد میں ہم 4 نمبر دیکھیں گے یہ پھر کیا مجال جو دھوپ سے ان کے رنگ و روغن میں فرق آتا ہو۔ 4 نمبر مرچوں کو سکھانے کے بعد بھی اس کا رنگ لال ہی رہتا ہے، حالانکہ دھوپ کی شدت میں اس کی رنگت کو جھلس جانا چاہیے مگر وہ سرخ ہی دکھائی دیتی ہے، اس رنگ و روغن میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ 5 نمبر ہے خدا نے چاہا تو اس فتنی کو کبھی منہ نہ لگاؤں گا۔ 5 نمبر مصنف مرچیں کھانے کا عادی رہا ہے مگر اس کے آہستہ آہستہ ہونے والے مضر اثرات سے متاثر ہو کر اس نے عہد کر لیا ہے کہ اب وہ اس خرابی پیدا کرنے والی شے
کا استعمال بالکل ترک کر دے گا. ترک کر دے گا یعنی چھوڑ دے گا. اس کے بعد میں عزیز طلبہ و طالبات اگلا سوال ہمارا اس طریقے سے دیا گیا ہے. سبق سے مندرجہ ذیل کے ہم معنی فقرے تلاش کر کے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. فقرے دیے گئے ہیں: منہ جلنا، شکلیں بنانا، آخر تک، چہرہ چمکنا، فیصلہ کر لینا، آنکھوں سے پانی نکلنا. جوابات: منہ جلنا، منہ میں آگ لگنا، اس کا جو ہے جملوں میں استعمال. شوربے میں اس قدر مرچی پڑی تھی کہ ایک نوالا منہ میں رکھتے ہی منہ میں آگ سی لگ گئی. 2 نمبر شکلیں بنانا، نیلی پیلی شکل بنانا. جملوں میں استعمال: خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے تو اکثر لوگ نیلی پیلی شکلیں بناتے ہیں. 3 نمبر آخر تک یعنی مرتے دم تک. جملوں میں استعمال: ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ مرتے دم تک ہمیں ایمان پر قائم رکھے. آمین. 4 نمبر چہرہ چمکنا یعنی چہرہ دمکنا. جملوں میں استعمال: جب کسی کو باطنی اور روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے تو چہرہ دمکنے لگتا ہے. 5 نمبر فیصلہ کر لینا یعنی عہد کر لینا. جملوں میں استعمال: برائی کے قریب نہ پھٹکنے کا عہد کر لینے کے بعد کوئی برائی میں ملوث ہو جائے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. 6 نمبر آنکھوں سے پانی نکلنا یعنی آنکھیں پانی میں ڈوبنا. جملوں میں استعمال: آنسو گیس کے اثر سے آنکھیں پانی میں ڈوب جاتی ہے. اس کے بعد کا اگلا سوال ہے ہمارا: ذیل میں دیے ہوئے سبق کے الفاظ محاوروں کو صحیح معنی و مفہوم کے سامنے تحریر کیجیے. نام: سر کی ٹیٹوا چڑھنا، پارا دک، رجوع کرنا، مار، خدا لینا، دھرنا ہونا، اٹھا لینا. مثال: برا کہنا یعنی نام دھرنا. 1 نمبر بددعا یعنی خدا کی مار. 2 نمبر غصے میں آنا یعنی پارا چڑھنا. 3 نمبر گلا پکڑ لینا یعنی ٹیٹوا لینا. 4 نمبر بغاوت کرنا یعنی سر اٹھانا. 5 نمبر پریشان کرنا یعنی دک کرنا. 6 نمبر متوجہ ہونا یعنی رجوع کرنا. نوٹ: جوابات براہ راست دیے گئے ہیں، اس میں سے دیکھ کر آپ کو جوابات اپنی کاپی میں لکھنا ہے. اس کے بعد میں عزیز طلبہ و طالبات ہمارا اگلا سوال اس طرح ہے: ذیل میں دیے ہوئے لفظوں کے حروف کو الٹ پلٹ کر قوس کے سامنے دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی بنائیے. جواب: 1 نمبر شکرا، شاکر یعنی شکر ادا کرنے والا. 3 نمبر ریشہ یعنی شیرہ، گڑیا شکر کی چاشنی، گڑ یا شکر کی چاشنی. 3 نمبر ہے اچار یعنی چارہ، مویشیوں کی غذا. 4 نمبر ہے کوچی یعنی چیکو، ایک پھل. 5 نمبر ہے برفی، فریب یعنی دھوکہ. 6 نمبر ہے سودا یعنی ڈوسا، جنوبی ہند کا ایک پکوان. یہاں پر عزیز طلبہ و طالبات ہمارے سبق کے سوالات اور جوابات مکمل ہوتے ہیں. مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل سارا اسکول کو سبسکرائب کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.